بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ صلاۃ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہے، تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھتے رہو، اپنے اس نبی پر درود پڑھو جس کے تم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں۔ امت کی طرف سے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر کیے۔ یہ تو ایک فقیرانہ ہدیہ ہے جو شان رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک درود پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے ایک مرتبہ درود پڑھنا تو ہر کسی کے لیے لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا اچھا اور بہتر ہے۔ وعن ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صلی کا لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، یعنی دعا کرنا یا درود پڑھنا یا نماز پڑھنا، تو اس کے یا رحمت، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کو بتایا گیا کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، یعنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ کم بھیجو یا زیادہ۔ اور اسی مضمون کی متعدد روایات متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے تو اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اس حدیث میں 10 کا لفظ ہے اور اس میں 70 کا لفظ آیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 10 کا عدد ہو پھر اس کے بعد 70 کا فرما دیا، یا یہ کہ لوگوں کے اخلاص کے اعتبار سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی جو زیادہ اخلاص سے پڑھتا ہے اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ 70 والی حدیث کا تعلق جمعے کے دن سے ہے، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے اس میں باقی دنوں کی نسبت ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا تعلق جمعے والی حدیث سے ہو اور باقی جو جس میں 10 کا ذکر کیا وہ عام دنوں میں ہوگا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ تو اس سے بھی درود کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس حدیث میں تو قرب کو بیان کیا اور دوسری حدیث میں سفارش کو بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو درود پڑھے یا درود لکھے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وعن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فی فإن صلاتکم معروضۃ علی فقالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت قال یقول بلیت قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسیدہ ہو گئے ہوں گے؟ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے یا بوسیدہ کرے۔ تو اسی حدیث کے قریب مضمون کی متعدد روایات ہیں جو کہ ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ مثلاً ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ہر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ جمعے کے دن جو مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو فوراً پیش کر دیا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہم۔ تو جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جمعہ کا دن چونکہ سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے اور اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر جب درود بھیجیں گے اس کا ثواب بھی بہت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی شان بھی تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی وہ درود خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زمین انبیاء کے اجسام کو بوسیدہ نہیں کرتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ راغیمہ انف یہ عرب میں محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہاری ناک مٹی آلود ہو، لیکن اس سے مراد حقارت اور ذلت لیا جاتا ہے۔ یقیناً اس شخص سے زیادہ بدقسمت اور خائب و خاسر کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات جو امت پر ہوئے ان کو بھول جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر کیے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی بھیجتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نجات اور کامیابی کے لیے اپنے مبارک وطن اور گھر بار کو چھوڑا، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے جدائی برداشت کی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے میدان میں مارا گیا اور احد کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید کیا، اور موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یاد رکھا اور امت کے لیے پریشان ہوئے۔ اور جب قیامت کے دن تمام انسان یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اس وقت میں بھی آپ امت کو یاد کریں گے، تو ایسے شفیق اور محسن نبی پر اس کے اتباع اور ماننے والے صرف زبان ہی سے درود نہ پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور مغفرت بھی حاصل ہوگی، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں، دوسرا اللہ پاک نے اس پر اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی رکھ دیا، اب تو کوئی چیز بھی مانے نہیں کہ ہم کثرت سے درود نہ پڑھیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ ان وعیدوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وارد ہوئی ہیں، مختصر الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر ہلاکت کی بد دعا ہے، اس کے لیے شقاوت ہے، جنت کا راستہ بھولنے والا ہے اور جہنم میں داخل ہونے والا ہے، ظالم اور بخیل ہے، اس کا دین ناقص ہو جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر سکے گا۔ استغفر اللہ، کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اسی بنا پر علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، مگر جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیا جائے تو کافی ہے، باقی ہر مرتبہ پڑھنا باعث برکت ہوگا، اور اسی طرح یہ پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بنانا، مجھ پر درود بھیجنا، اس لیے کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے خواہ تم جہاں بھی ہو۔ تو اس جیسی حدیثیں یعنی درود کی فضیلت والی حدیثیں ہم نے پیچھے بھی پڑھ لی کہ اس میں بھی درود کی فضیلت بیان کی گئی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی تم ہو یہ مجھے پہنچتا ہے۔ البتہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید کی طرح یعنی میلہ نہ بنانا۔ تو اس حدیث کا مضمون متعدد روایات میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ اہل کتاب اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ بنا لیتے تھے، اسی طرح بت پرست لوگ بھی اپنے بتوں کے پاس جمع ہو کر میلے کی صورت بناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یعنی اس طرح سے نہ آنا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آنا جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی شخص جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے مگر اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں مگر یہاں پر فرمایا کہ میری روح لوٹا دیتے ہیں، تو جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ تو محدثین یہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مستقل مشاہدہ رب العزت میں مستغرق رہتی ہے، تو جب کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بات کو، اس مفہوم کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں، یعنی مجھے اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق عام ہے، خواہ وہ شخص جو روزہ اقدس پر حاضری دے کر درود پڑھیں یا دور سے بھیجیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ جو شخص روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پڑھتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں، اور جو دور دراز سے پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے واسطے سے سنتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اسی حدیث کا مضمون متعدد احادیث میں وارد ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، ان سب کی احادیث میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میں تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ضرور۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اس میں درود نہ بھیجنے والے کو بخیل بلکہ بہت زیادہ بخیل کہا گیا، کیونکہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے، کیونکہ البخیل میں الف لام کامل کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وعن فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے دیکھا کہ اس نے نہ اللہ جل شانہ کی بزرگی بیان کی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلا کر اس سے یا کسی اور سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب دعا مانگے تو اسے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہے وہ مانگے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا کہ دعا سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد بیان ہو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو، تو پھر آخر میں بھی درود پڑھا جائے تو اب اس دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اس مضمون کی بھی کئی احادیث دوسرے صحابہ سے مروی ہیں۔
وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابو محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سلام بھیجیں، اب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، یعنی اے اللہ رحمت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ تعریف والے بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ تعریف والے اور بزرگی والے ہیں۔ یوں تو ہر درود کی ہی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ درود جو صحابہ اکرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس کا نام درود ابراہیمی ہے، یہ تمام درود شریف کا سردار ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے علماء احناف فرماتے ہیں کہ نماز میں یہی درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ وعن ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبادہ فقال له بشیر بن سعد امرنا اللہ تعالی۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیا اللہ جل شانہ نے ان نصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمنینا انہ لم یسألہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم۔ رواہ مسلم کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہی نہ ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہو، یعنی درود ابراہیمی پڑھا کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، اور برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ والسلام کما، اور سلام ایسے ہی ہے جیسے کہ تم جانتے ہو۔ وعن ابی حمید ساعدی رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید، متفق علیہ۔
حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھا کرو اللہم اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور اولاد پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، اور برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے برکت عطا فرمائی حضرت ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ تو اس روایت میں ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے اور ساتھ میں ذریت کا لفظ بھی فرمایا۔ اگر عام طور پر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے ذرنی ذریت، اس میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی داخل ہیں، لیکن عام طور پہ بیٹیوں کی اولاد داخل نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں آپ کی بیٹیوں کی اولاد بھی داخل ہے، اور آپ کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ ہی سے آپ کی آگے نسل چلی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم ہی کا نام لیا، دوسرے انبیاء کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں۔ بہرحال ان تمام حدیثوں سے ہمیں درود شریف کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والے بنیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔